بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے اندر ہر رات کے اندر، ہر دن کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں، اور روزہ دار کی ہر شب و روز کے اندر ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو روزہ افطار کرنے کے وقت جو مشہور دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی جو ہے افطاری کے وقت فرمایا کرتے تھے، یا واسع اغفر لی، یا واسع اغفر لی۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ رگیں تر ہوگی، پیاس ختم ہوگی اور اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی رہے گا۔ لیکن ہمارے لیے اب ثانیہ یہ ہے آج کل کے دور کے اندر کہ افطار کے وقت دعا مانگنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو افطاری کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ ہم کھانے پر اس طرح آتے ہیں جیسے کہ پہلے کبھی کھانا شاید دیکھا ہی نہ ہو۔ تو افطار کے وقت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، ان کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے۔ ایک عادل بادشاہ ہے، ایک روزہ دار جب وہ روزہ افطار کرنے لگے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مظلوم کی دعا جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بجائے کہ ہم افطاری کے اندر، افطاری کا سامان خریدنے کے اندر اپنے آپ کو اتنا مگن اور اتنا مصروف کر لیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو بندہ جو ہے اپنے اس کام کو چھوڑ کے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو اور تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، اس وقت ہم کھانے پینے کے اندر لگے رہیں۔ تو روزے کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ تو ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، غریبوں کا احساس آتا ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ان کا احساس آتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تو یہ ہے، نہ کہ صبح سحری میں اتنا کھا لیا، 3 پراٹھے کھا لیے، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک پراٹھا جو ہے وہ ظہر تک چلے گا، دوسرا جو ہے عصر تک چلے گا، اور تیسرا جو ہے ہمارا مغرب تک چلے گا۔ نہیں، روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہمیں روزے کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ تو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جتنی بھی دنیا کی اور آخرت کی سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، عافیت ہیں، ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ابھی دوسرا عشرہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ ہے کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کے لیے ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں افطار کے وقت دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور اپنی دعاؤں کے اندر اگر ہو سکے تو مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔